والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین محترم مشاہدین کرام، معزز سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان جیسے کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہے کہ قربانی کیوں اور کیسے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو معلوم عید قربان قریب میں آ رہی ہے، جس کو ہم قربانی والی عید کہتے ہیں۔ وہ ہے تو عید الاضحیٰ، اور اضحیٰ بھی جو اسی اضحیہ سے ہے۔ اضحیہ کا مطلب قربانی، جانور، قربانی کے جانور کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو یہ عید ہے ہی قربانی والی، اسی کے نام سے موسوم ہے، اور اسی کی عظمت کے اعتبار سے اس عید کو بھی نام دیا گیا۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے ہم پوائنٹ پہ سیدھے آتے ہیں کہ قربانی ہے کیا۔ سب سے پہلی بات ہم اس پر آتے ہیں کہ قربانی کو ہم سمجھیں ہے کیا، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ قربانی کیسے کی جائے، کیا مسائل ہیں اس سلسلے میں۔ قربانی ہے کیا، اس سوال کے جواب کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم اس لفظ پر آ جائیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ یہ عربک ورڈ ہے قربان، اور یہ قربان جو ہے، جو ورڈ ہے، یہ اصل میں ہے تقرب سے۔ تقرب یعنی وہ عمل آپ کریں جس سے اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو قربانی کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے، اسی وجہ سے قربانی جو اللہ کے لیے ہی ہو، اور یہ عبادت۔ اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور رب کے لیے ہی قربانی بھی دیجیے۔ اور اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو، توحید کے بعد سب سے پہلا عمل جو ثابت ہے انسانی تاریخ میں جو رب کی قربت کے لیے کیا گیا ہو، وہ ہے قربانی، جس کا قرآن ہمیں ثبوت دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، جو روایت میں جن کا نام حابیل اور قابل، حابیل اور قابیل۔ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر آپ تلاوت کیجئے اے نبی علیہ السلام، جو سچا واقعہ ہے، سچائی کے ساتھ آپ ان کو بیان کیجئے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، یعنی آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی کہ توحید کے بعد آدم علیہ السلام کا کوئی عمل یا ان کی اولاد کا کوئی ایسا عمل جو اللہ کے حضور کیا گیا ہو جس کو اللہ نے قبول کیا اس قربانی کے علاوہ۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ شاید یہ پہلا عمل ہے جو ہمیں توحید کے بعد ملتا ہے، جو بندے کی جانب سے رب کے حضور پیش کیا گیا۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے، یعنی آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ہر ایک نے، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ ابھی کس وجہ سے قربانی انہوں نے کی، روایات آتی ہیں، لیکن وہ روایات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے، جس میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نسل کی تکثیر کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حوا ایک تھی، آدم اور حوا کا جوڑا سب سے پہلا دنیا کا جوڑا، اور انہی کے ذریعے سے پوری نسل چلی، تو ہر مرتبہ جو ولادت ہوتی تو ٹوینز کی ہوتی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور وہ سگے بھائی بہن شمار کیے جاتے، اور بعد والا
جو حمل جو ہوتا اس میں جو ٹوینس آتے ان کے لیے اجازت ہوتی کہ وہ پہلے والے سے شادی کریں، پہلے حمل والی لڑکی بعد والے حمل والے لڑکے سے نکاح ہو سکتا۔ تو اس طرح کا اس وقت کا قانون تھا۔ تو اس کے تحت قابیل کی بہن اور حابیل کی بہن یہ دو الگ الگ حمل سے آئے، تو آپس میں نکاح کا مسئلہ جب آیا تو قابیل جو اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ حابیل کے حصے کی تھی، تو نہیں مانی۔ تو بات آدم علیہ السلام تک آئی، تو آدم نے کہا کہ بھائی تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے حضور، دیکھو جس کی قبول ہوتی اس کی بات چلے گی۔ اور قربانی کا سسٹم یہ تھا کہ اس دور میں کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کی جاتی، رکھ دی جاتی، تو وہ آسمان سے ایک آگ آتی جس کو اللہ قبول کر لیتے، اس کو جلا دیتی، جس سے پتہ چلتا کہ یہ قربانی قبول ہوئی۔ تو اب یہاں پر آیت میں جو بات بتائی گئی کہ ایک کی قبول ہوئی دوسری کی رد کر دی گئی، تو مفسر فرماتے ہیں ایک کو آگ نے جلا دیا، ایک کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو جب اس کی بات نہیں چلی، جو قابیل جو شادی کرنا چاہ رہا تھا، اب اس کی بات رد ہو گئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ قال لأقتلنک، اب یہ حسد کی آگ اس کو یہاں تک لے چلی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانی جو قبول ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، جن کے دل میں، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کے بعد وہ واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں مجھے یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ پہلا واقعہ ہے اس کائنات کا جس میں قربانی پیش کی گئی، اور نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا پہلا قتل ہے، اور رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے ظالمانہ قتل، اس کا حصہ برابر قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے یہ سنت سیئہ پیدا کی، اس نے یہ راہ دکھائی انسانیت کو، قتل وہاں سے شروع ہوا۔ اب ہماری اس امت کے اندر، اس شریعت کے اندر قربانی یہ کہاں سے آئی؟ تو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ کی جانب سے آزمائشوں میں کامیابی کی بدولت اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے سب انہی کے نسل میں آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی، یہ توجیہ دی، یہ حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ یہ اور بات ہے کہ یہود بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے، تو اللہ نے فرمایا تم بے عقل لوگ ہیں۔ ابراہیم اس وقت کہاں تھے جب یہودیت پیدا ہوئی؟ یہودیت چلی موسیٰ سے، عیسائیت چلی عیسیٰ سے، ابراہیم کا زمانہ تو اس سے بہت پہلے۔ تو ابراہیم نہ تو جو ہے عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم کون تھے؟ وہ ایک سو ہو کر اللہ کی طرف تابع ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے، کیونکہ ہر نبی مسلم ہے، ہر جو ایمان والا مسلم ہے، چاہے وہ اس دور کا ہو یا آدم کے دور کا ہو۔ جو اللہ کو اپنا رب مان لے اور اللہ کی شریعت پر وہ گامزن ہو جائے، وہ مسلم ہے۔ اذ قال له ربه اسلم،
ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، ان کے رب نے کہا کہ اسلم، تابع ہو جاؤ۔ اسلام کا معنی تابع ہو جانا۔ تو ابراہیم نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے میں سرنڈر ہو گیا، میں تابع ہو گیا، دوسرے معنی میں مسلمان ہوں۔ انا اول المسلمین، موسیٰ نے بھی کہا، کئی ایک انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تھے، جبکہ اسلام ہم کیا کہتے ہیں، اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور سے شروع ہوا، نہیں، جب سے کائنات پیدا ہوئی، اللہ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، اسلام اسی وقت سے شروع ہو گیا، کیونکہ جو ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے ان کی اطاعت کے لیے بلایا، آ جاؤ یا طوعا و کرہا، میری اطاعت میں آ جاؤ، چاہے رغبت سے ہو چاہے بے رغبتی سے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت میں آ گئے۔ تو اسلام اطاعت کا نام ہے، جو پوری کائنات جب اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے تو انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے۔ تو اسلام شروع دور سے ہر نبی مسلمان، ہر نبی کے امتی جن پر جو ایمان لائے وہ مسلمان ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا پیروی کے لیے، اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو حضرت ابراہیم پر بھی بھیجتے ہیں۔ کب؟ نماز میں۔ درود ابراہیم نام ہی کیا ہے؟ نام درود محمد نہیں ہے، نام درود ابراہیم، جب نمازیں پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر تو درود تو رحمت نازل فرما جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیا، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح تو ابراہیم آل ابراہیم پر نازل فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشوں سے گزرے، ان آزمائشوں کے تحت ایک آزمائش یہ بھی ہوئی کہ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اب اس اولاد کو بھی اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا، جہاں پر اب مکہ ہے اس وقت صحرا تھا، کوئی بشر نہیں تھا، کوئی چرند پرند نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے جب ان کی بیوی کو وہاں پر چھوڑا اس شیرخوار بچے کے ساتھ جو اسماعیل تھے، تو پھر یہاں پر اس آزمائش کو اللہ نے قبول کیا، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آباد کیا، ان کی دعائیں بھی ثابت ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو موقع تو جو تھا، یہ سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو یا اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 99 سے 113 تک۔ ان آیات میں اس سین کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں جو قربانی والا مسئلہ ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو میرے رب کی جانب سیدھی راہ کی طرف نکلا، رب کی اطاعت میں میں چل پڑا ہوں۔ پھر وہاں پر انہوں نے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالحین میں سے ایک لڑکا عطا کر دے، میرا بچہ جو صالح ہو، نیک ہو، تیرا فرما بردار ہو۔ دعا کی قبولیت میں اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار، صبر والا، حلم والا، حکمت سے بھرپور، جن کی آل اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ غلام حلیم کی نسل میں وہ نبی حلیم ہمیں ملے۔
اور ان کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا بھی عطا کیا جن کو اللہ نے غلام علیم، ان کے لیے صفت اللہ نے بیان فرمائی علم والے، اور ان کے بارے میں جب بشارت دی فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں یعقوب ہوں گے۔ اللہ نے وہاں پر نبی کے بعد پھر وہ سلسلہ ان کے خاندان میں رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن جو بھی نبوت کا سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ان کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا رہا اللہ کے آخری نبی آنے تک۔ تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، یہ ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس صحرا میں، واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو یہ وہ وقت تھا جس میں اسماعیل علیہ السلام کچھ جوانی کے قریب پہنچ چکے تھے، لڑکپن کے حدود میں تھے۔ معہ السعی مطلب جو ہے دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو گئے تھے، مطلب جس میں بچے کو شعور آ جاتا ہے اچھے اور برے کا، بچہ اپنے طور سے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ایسی عمر میں۔ تو مفسرین کہتے ہیں 12-13 سال یا 14 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں پھر سے مکہ، فلسطین چلے جاتے ہیں، پھر واپس جب آ رہے ہیں اس وقت تو اب اس وقت آ کر انہوں نے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں۔ فانظر ماذا تری، تب دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ اسماعیل نبی کی اولاد ہے، نبی کے بیٹے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے، یہ سچا ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب مسلسل نظر آ رہا تھا، انی ارا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ انی رأیت، یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھا خواب میں، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب پوچھ بھی رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، تو اس کا مطلب بالکل چھوٹے بچے تو نہیں تھے، جب ان کی رائے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شعور والے تھے، اب چاہے تو رد کر سکتے تھے، لیکن معلوم تھا کہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی تربیت میں ہیں، اور جو ہے وحی الہی کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس کو ٹال نہیں پائیں گے۔ اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا امتحان بھی تھا کہ ان کی ایمانی قوت، ان کا صبر اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ تو قربان جائیے، حضرت اسماعیل نے فرمایا قال یا ابت، کہا کہ اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آپ کر گزریے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ سیکنڈ پارٹی تھرڈ پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، خود کا مسئلہ تھا کہ خود کو میں تم کو ذبح کر رہا ہوں میں، اور خواب کی حالت میں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی شیطانی بات نہیں ہے، یہ ایسے جو اول فول جو خواب جو لوگ دیکھتے ہیں ادھر سے گرے ادھر سے اچھلے ادھر سے نکلے، یہ سب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی حکم ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے آپ کو کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں صبر کرنے والا۔ جو حلیم کی جو صفت ہے نا وہ بغیر صبر کے نہیں آتی۔ حلم انسان کو، بردباری انسان کو کب آتی؟ جب انسان صبر کرنے والا بن جائے۔ تو اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے میں پوری طرح صابر تھے، اور باپ سے بھی کہا کہ آپ مجھے پائیں گے، میں صبر کرنے والا ہوں اس معاملے میں، آپ پر گزری۔ تب ہوا کیا؟ فلما اسلما، جب یہ دونوں نے قبول کر، دونوں اللہ کے مطیع فرما بردار، باپ بھی مطیع فرما بردار، اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر،
بیٹا بھی مطیع و فرما بردار کہ اللہ کا حکم ہے مجھے قربان ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب دونوں نے قبول کر لیا اس معاملے کو، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹا دیا ان کے پہلو کے بل۔ جبین کہتے ہیں کہ یہ پیشانی کے دو طرف کے پہلو، دو طرف کے، کیونکہ یہ درمیانی جو پیشانی ہے یہ ہے جبہہ، یہ فور ہیڈ، اس کو کہتے ہیں جبہہ، جی یہ سامنے والا، اور سائیڈ والی جو ہے یہ کیا ہے؟ جبین۔ یہ اور بات ہے، ہمارے پاس عورتیں بھی نام رکھ لیتی ہیں جبین۔ تو یہ سائیڈ والا جو پہلو ہے سر کا، کیونکہ قربانی کے جیسے ہم لٹاتے ہیں جانور کو، کیسے لٹاتے ہیں؟ سائیڈ میں لٹاتے ہیں، تو اسی انداز سے ان کو لٹا دیا گیا، حضرت ابراہیم نے لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا تھا؟ ان کو قربان کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اللہ کی خاطر کیا اپنے بچے کو بھی یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایمانی قوت کیا اتنی مضبوط ہے، اتنی بلند ہے اس باپ کی بھی اور اس بچے کی بھی، کہ اللہ کی رضا کی خاطر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے تیار ہو جائے۔ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا، اللہ کے علم میں تو تھا، لیکن اللہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا جو درجہ دیا ایسے نہیں دیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کو اس رب نے کئی ایک باتوں سے آزمایا، کئی ایک احکام، کلمات یہ کلمہ نہیں ہے، یہ ایک حکم نہیں ہے، کئی ایک احکام سے ہم نے اس کا آزمایا، فأتمہن، تو پھر ابراہیم نے اس کو پورا کیا، مکمل کیا، پورے اترے، تو پھر وہاں پر امامت کا درجہ حاصل۔ تو اب یہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ الٹا لٹا دیں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال مسند احمد کی ایک روایت کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اور چھری جو ہے وہ پھیرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہاں سے پیچھے سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، کیا پکارا؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب کے حکم میں جو آپ کو حکم ملا خواب میں، وہ آپ نے تعمیل آپ نے کر دی، آپ کا کام ختم، اب ہمارا کام شروع۔ ذبح تو ہوگا، ذبیحہ تو بنے گا کوئی نہ کوئی، لیکن وہ اسماعیل نہیں، اسماعیل کی جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ ہم اسی طرح احسان کرنے، اچھائی کرنے والوں کے لیے بدلہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی ابراہیم کے لیے۔ ذرا سوچیے، بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے میں بچہ ہوا، وہ بھی لڑکا ہوا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے بے آب گیا، میدان میں صحرا میں چھوڑ دیا گیا کئی برس، اور پھر اس کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے تو اللہ کا یہ حکم ذبح کرو اس کو، کتنا سخت ہے، سوچ کو دیکھیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آزمائش پہ آزمائش، محبتیں، رشتوں کی، نعتوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، جو بھی ہیں، وہاں پر اگر محبت، ان تمام پر اللہ کی محبت غالب ہو تو یہ مسائل جو ہے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان محبتوں کو ہم اللہ کی محبت پر غالب کریں گے تو پھر وہاں پر ہمارے لیے رکاوٹیں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ایک ذبیحہ ہم نے ان کے بدلے ہم نے فدیے میں دیا۔ مسلم احمد کی روایت میں بات آتی ہے کہ پکارنے والے جبریل تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم، تو پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ساتھ میں جبریل کے ساتھ ایک بڑا مینڈھا، دو سینگ والا
سفید رنگ کا، بڑی جسامت والا یہ مینڈھا ان کے ساتھ تھا۔ پھر اس کو جو لٹا کر ذبح کیا گیا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس روایت کے اندر، تو میں بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا مینڈھا ذبح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے تو 2 مینڈے ذبح کرتے، کبشین املحین، کبش کہتے ہیں مینڈے کو، جو شیپ کیا کہتے ہیں، جو بالوں والا، سینگوں والا، موٹا تازہ اور رنگ سفید ہو۔ اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات آتی ہے کہ آپ جو ذبح کرتے تھے تو وہ جس کے پیر جو ہے کالے ہوتے تھے اور آنکھوں کے نیچے یا آنکھوں کے اطراف میں جو ہے کالا رنگ ہوتا تھا اس میں، لیکن پوری باڈی سفید ہوتی تھی۔ اب ایسا کام ڈھونڈیں گے الگ بات ہے، لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بکری کے بارے میں بات آتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح کا تلاش کرتا، اس طرح انس کے بارے میں بھی بات آتی ہے، میں بھی اسی طرح کا تلاش کر کے ذبح کیا کرتا تھا۔ تو اب یہ جو مینڈھا جو آیا جبریل کے ساتھ، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس کو بھیجا جو ذبح ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کا نام پچھلوں میں بھی چھوڑ دیا، مطلب ان کی سنت کو اللہ نے جاری کر دیا، ان کے نیک نامی کو اللہ نے باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلامتی ہو، کیا ہی تابعدار انسان تھے، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے وہ ان آزمائشوں سے پورے اترے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومنین بندوں میں، اللہ سرٹیفائی کر رہا تھا یہ ہمارے مومنین بندوں میں سے ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے اسحاق کے بارے میں ان کو خوشخبری دی کہ وہ بھی نبی بنیں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور پھر ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا ان پر بھی اور اسحاق پر بھی۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، یعنی اسماعیل کے اولاد میں سے، اسحاق کے اولاد میں سے، محسن وظالم لنفسہ مبین، دونوں طرح کے لوگ چل پڑے ان کی نسل میں، اچھائی کرنے والے بھی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی، گنہگار بھی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے یہ ذبیحے کی سنت اللہ نے جاری فرمائی۔ اور مسند احمد کی جو میں نے حوالہ جو دیا، حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحت کا درجہ دیا، صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، جہاں پہلا جمرہ ہے وہاں پر شیطان سامنے آیا روکنے کے لیے، تو 7 کنکریاں انہوں نے اس کو ماری۔ پھر دوسرے جمرے پر جہاں دوسرا جمرہ ہے اب جمرۃ الوسطیٰ، تو اس پر بھی اس نے وہی حرکت کی، تو پھر 7 کنکریاں ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ پھر تیسرے جمرے پر جب آیا تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، اور اس کے بعد وہیں پر جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے وہ لٹا دی۔ اور یہی سنت کو اللہ تعالیٰ نے رمی جمرات کی جو سنت ہے، حاجی جو مارتے ہیں، اور تو اس حدیث اس روایت کے اعتبار سے یہ بھی سنت ابراہیم ہے، بلکہ حج کے تقریباً اعمال ابراہیم علیہ السلام ہی سے ریلیٹڈ ہے، ان کے افعال ان کے اعمال کے اعتبار سے ہی حج کے اعمال رکھے گئے ہیں۔ تو اب اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قربانی در حقیقت کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ اضاحی کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ باپ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قریش جو ہے اہل مکہ، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کے مطابق سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ تعمیر کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح اس امت کے لیے
یہ قربانی کا عمل رسول اللہ کے ذریعے سے سنت قرار دیا گیا، اور جو وسعت والا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا۔ وسعت والا، وسعت والا سے مراد کیا ہے؟ جو قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات، بیوی بچوں کے اخراجات، جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایک بکرا یا ایک بکری وہ دے سکے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ یا کم سے کم بڑے جانور میں، بڑا جانور سے مراد بیل یا گائے یا اونٹ، یا بعض علماء نے بھینس کو بھی شامل کیا ہے۔ ان میں 7 حصے ہوں گے، تو ان 7 میں سے ایک حصہ بھی لینے کے اگر وہ قابل ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، وہ حصہ اس کو لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، جو صحیح ترغیب کے اندر علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس میں فرمایا کہ من وجد سعۃ، جس نے استطاعت پائی اس بات کی کہ وہ قربانی کر سکے، فلم یضحی، پھر اس کے بعد اس نے قربانی نہیں کی، وسعت ہے لیکن پھر بھی قربانی اس نے نہیں کی، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب اس کی عید کی نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے اس کو، مسلمانوں کے صف میں شامل ہونے کا حق نہیں ہے اس کو۔ تو بڑی ہی یہ خطرناک بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، جو لوگ جو قربانی سے چوری لیتے ہیں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کیا فائدہ بھائی خون بہانے کا، کچھ فائدہ نہیں، اس سے بہتر جو 10-15 ہزار روپے جو ہے آپ کسی غریب کو دے دو، اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کے گھر میں راشن آ جائے گا، اس کے کام بن جائے گا۔ یہ خامخواہ جو ہے آپ ذبح کرتے چلے جاتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ یہ جو عقل پرست جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ شیطان بھی چاہے ایسی چیزوں کو بالکل خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کی اہمیت کو اور قربانی کی حکمت کو نہیں سمجھے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بندہ نماز کو جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کہیں کہ بھائی جا کے 15 منٹ تو اٹھک بھٹک کرتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ تو آجا جم کو جائیں گی، تھوڑی تیری باڈی بن جائے گی۔ اٹھک بیٹھک وہاں بھی ہو رہی، اٹھک بیٹھک یہاں بھی ہو رہی، تو اس میں تیری صحت بنے گی، اس میں کیا ملے گا تجھے؟ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ ایسے کہنے والے یہ وہ بے ایمان لوگ ہیں جن کو عبادت کا کوئی شعور نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کا کوئی بدیل نہیں ہوتا، عبادت کو پیسوں سے تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ قربانی کا جب ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے، فانہا من تقوی القلوب، اس کی ادائیگی کیا ہے؟ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر دوسرے الفاظ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 34 سے 37 تک سورۃ الحج۔ اب ان آیات میں دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا، تو اس کا مطلب صرف اسی امت پر نہیں، اس سے پہلے کی امتوں پر بھی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا تھا۔ اور منسک کیا؟ نسک سے، اور نسک کیا؟ قربانی۔ ہم کہتے ہیں نا قل ان صلاتی و نسکی، کہو کہ بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں پر بھی نسک جو ہے کس کو کہا گیا؟ قربانی کا، اور اسی نسک سے حج کے تمام اعمال کو مناسک حج قرار دیا گیا، کیونکہ قربانی جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے۔
حج کے اندر، اور اسی دن کے اعتبار سے اس کو یوم النحر کہا گیا، یوم عظیم۔ حج کے ایام کے اندر بڑا عظیم ترین دن ہے یوم النحر، جس کے اندر قربانی کی جائے۔ تو قربانی ایک بڑی زبردست عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی مشروع قرار دیا۔ لیذکروا اسم اللہ، تو یہ قربانی کیوں ہے؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ تم اللہ کا نام لو، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، چوپایوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے تمہیں مہیا کیا ہے اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ تو وہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا اللہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اس کے تابع ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تابعدار لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، تابعدار کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، اب خرچ کا ذکر آیا تو اللہ نے آگے پھر قربانی کا ذکر کیا۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، یہ جو قربانی کے جانور، اور بدن جو ہے بدناس کی جمع ہے، جو اونٹ اور یا اونٹنی کو کہا جاتا ہے، یہ اونٹ کی قربانی کے سلسلے میں یہاں پر ذکر کیا گیا، کیونکہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی قربانی دی حج میں، کتنی دی؟ 100 قربانیاں دی، 100 اونٹ ذبح کی آپ کے اپنی طرف سے، آپ کے اپنے عمر کے مطابق آپ نے 63 کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی جو حضرت علی کو جو سونپ دیا، وکالت دے دی کہ تم میری طرف سے مکمل کرو، تو 100 اونٹ ذبح کی۔ تو قربانی میں سب سے افضل ترین اونٹ ہے، پھر اس کے بعد گائے یا بیل ہے، پھر اس کے بعد بکرائے بکری، یہ افضلیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے، اونٹ کی قربانیوں کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، انہیں ذبح کرو۔ کہ اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لٹا کر نہیں کیا جاتا۔ کوئی آپ دیکھیں، کوئی آپ لوگ میں دیکھیں کوئی اونٹ کو قربان کرتے ہوئے، ہاں، ایک لیفٹ پیر جو ہے اس کو اٹھا کے باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے سائڈ میں جو ہے چھری لگائی جاتی ہے، اس کے بعد خون جب گرنے لگتا ہے تو وہ پھر آٹومیٹک جو ہے وہ گر پڑتا ہے، 3 پیر پہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کو کھڑے کر کے صواف، سب بندی میں کھڑے کر کے ان کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، مطلب ٹھنڈے ہو گئے، اب جو ہے اس کو کاٹو، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو سوال نہیں کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، مطلب تمہارے دوست احباب، رشتہ دار، جان پہچان کے لوگ، ان کو بھی دو۔ والمعتر، اور جو زائرین ہیں یا پوچھنے والے ہیں یا سائلین ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو بھی دو۔ کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ان جانوروں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر فرمایا لینا، ابھی قربانی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ کو یہ خون مقصد ہے، کیا ضرورت ہے قربانی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو جو پہنچتا ہے تمہارے ذریعے سے تمہارا تقویٰ، کہ اللہ کا حکم تم کیسے تسلیم کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم ہر ایک، جو تمہارا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہارا بیٹا ذبح کیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ نے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی۔ ہاں، اللہ اگر یہ بھی چاہتا تو ہم کو دینا پڑتا نا۔ اگر اللہ ہم سے یہ چاہتا کہ بھائی تمہاری قربانی اسی وقت قبول ہوگی، تم اسی وقت مسلمان ہو جب تمہارے بیٹے کو ذبح کرو، کیا کرو گے؟ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا ابن ذبیحتین، 2 قربانی دینے والوں کا میں بیٹا ہوں، 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ کون؟ ایک ذبیح تھے اسماعیل علیہ السلام، جن کو قربانی دی گئی، جو قربانی دینے کے لیے لٹا دیا گیا ایک، اور دوسرے وہ خود رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ۔
عبد المطلب کی ایک نظر جو تاریخ میں آتی، جبکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث سے یہ بات اور جب پکی ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو عبداللہ جو تھے ان کو بھی ذبح کرنے کا وہاں پر ایک سچویشن آ گیا تھا، تو ان کو بھی ذبح کرنے کا حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا۔ اور پھر اس وقت کے وہاں کے جو دوسرے جو رؤساء جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بیٹے کو ذبح کر دیں گے؟ نہیں، آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے مقابل میں جو غلام ہیں ان کو آزاد کر دیں۔ تو ان کے مقابلے میں 100 غلام کو آزاد کیا گیا ان کی ایک جان کے عوض میں۔ تو جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی جان کے عوض میں ایک ذبیحہ دیا گیا، عبداللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ، ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ جو ہے قربان کیے گئے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں قربانی کے ذریعے سے آپ کتنی حد تک اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی اصل مقصود ہے، تو پیسے نہیں۔ اب یہ لوگ جو پیسوں پر جو جن کی نظر ہے نا، بھائی 15 16 ہزار 20 ہزار کا بکرا لے کے آپ جب خرید کر ذبح کرتے ہیں، کیا فائدہ بھائی اس کا؟ تو ہم کہیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت اللہ نے قبول کی۔ تم بے ایمان ہو، تم کو عبادت کا شعور نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے کہیں کہ بھائی آپ جا کر جو 5 اسٹار ہوٹل میں آپ رکتے ہیں، اس کے بجائے جو ہے آپ ایک عام سے ہوٹل میں آپ رک جائیں اور وہ پیسہ جو ہزاروں کا وہاں پر آپ لٹاتے ہیں وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو، قبول کریں گے؟ ہاں، اپنے بیٹے کی شادی میں بیٹی کی شادی میں جو آپ جو کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، سیدھی سادھی شادی کر کے باقی کے کئی لاکھ روپے جو بچیں گے وہ غریبوں میں تقسیم کرو، مانیں گے؟ ان کو دکھتا ہے عبادت والا مسئلہ، کیونکہ اس سے چڑ ہے نا ان کو، یہ بے ایمانی کی دلیل ہے ان کی۔ جو ایمان والا ہے اس پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ جو آگے بڑھے گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے شبہات میں نہیں پڑنا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ ایسے شبہات اٹھانے والے ہمارے نام نہاد مسلمان منافقین ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جو بظاہر مسلمان ہیں۔ تو عبادت کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا، تو قربانی کا بھی کوئی بدیل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت یہ قربانی وہ عمل ہے جو اس کائنات کی ابتدا سے اللہ نے رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اللہ نے زندہ رکھ دیا اس امت کے لیے، اور نبی علیہ السلام ہر سال آپ قربانی دیا کرتے تھے، ہر سال۔ جب سے قربانی فرض ہوئی، یہ مشروع ہوئی سن 2 ہجری سے، سن 2 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہے، اور جو کوئی بھی صحابی استطاعت والا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں رب کی رضا کو حاصل کرنا، ایک عام سی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو خاص موقع پر قربانی کے ایام ہی میں آپ کریں گے، باقی دنوں میں آپ کے کھانے کے لیے ہوگا، لیکن اللہ کی رضا مندی کے لیے وہ وقت ہے جو یوم النحر، پھر ایام تشریق، 10ویں یا پھر اس کے بعد ایام تشریق جو 3 دن ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جس کے اندر آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اب یہاں پر کیسے کی جائے، اس پر جو چند باتیں ہیں میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہوگی بہیمۃ الانعام میں سے ہوگی، کیونکہ اس آیت میں کیا آیا؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، انعام جو چوپائے ہیں ان چوپایوں میں سے جو اللہ نے تمہیں مہیا کیا ہے، دیا ہے، اس کی قربانی کا۔ بہیمۃ الانعام کون سے ہیں؟ اونٹ اور اس کے زوج محترمہ، اونٹنی، بقرہ گائے اور اس کا شوہر، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 8 کو ذکر کیا سورۃ الانعام کے اندر، انہی چوپایوں کے بارے میں اللہ نے سورت بھی اتار دی، سورۃ الانعام۔ تو 4 ہو گئے۔ مینڈھا، مینڈھی مطلب شیپ، پھر معز من الضأن 2 ومن المعز 2، شیپ میں 2 نر مادہ، اور اسی طرح گوٹ معز جس کو کہتے ہیں اس میں سے نر مادہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 3 ہی ہیں، اونٹ، گائے اور بکرا یا بکری، اس میں نر مادہ کو ایک کر لیں آپ،
یہی بہیمۃ الانعام. اور اس میں جو ہے گائے میں بعض علماء نے بھینس اس وقت وجود میں نہیں تھی، یہ بہن بعد میں آئی ہے جو کالی بہن گوری گائے کا، تو اب اس بہن کو بھی شمار کر دیے علماء فقہا کہ بھینس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوصاف وہی ہیں، مواصفات وہی ہیں جو ایک گائے کے ہیں. لیکن بعض علماء نے انکار کیا کہ نہیں، جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور قربانی قبول نہیں. ایک آدمی ہرن پال رہا ہے، میں ہرن جو قربان کر دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اللہ کے راہ میں قربان کے اجر مل جائے گا، لیکن یہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا. تو قربانی کے لیے یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. یہ سورۃ الانعام 143 144 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. دوسری کیا ہے؟ دوسری بات، جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. بعض لوگوں نے اس کو جا کے جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ صاحب نصاب کے ساتھ. بھائی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. پتہ نہیں کہاں سے لائے، نہیں معلوم. صاحب نصاب کی شرط کہاں لگی ہے؟ کون بتائیں گے؟ زکوٰۃ کے لیے. بارک اللہ فیک. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کی شرط ہے، قربانی کے لیے نہیں. قربانی کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ آپ کی وسعت میں ہو، آپ کی استطاعت میں ہو. اگر گائے اونٹ کی استطاعت ہے الحمدللہ اونٹ دو، گائے کی استطاعت ہے گائے دو، بکرے کی استطاعت ہے بکرا دو، اس کی بھی استطاعت ہے ایک حصہ لینے کی استطاعت ہے ایک حصہ دو. ہاں اگر آپ ایک کامل جانور اگر دے رہے ہیں، چاہے اونٹ ہو یا گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو یا بکرا ہو بکری ہو، کامل پورا جانور آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی میں، تو اب یہاں پر اجازت ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیں اس قربانی کی نیت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. ایک مرتبہ آپ نے گائے قربان کی تو آپ نے خود کے لیے بھی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی، 9 بیویاں اس وقت تھیں، ان تمام کی طرف سے آپ نے نیت کی. 2 قربانیاں آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے، 2 بکرے، تو اس میں آپ ایک بکرے کے سلسلے میں نیت کرتے تھے کہ میری طرف سے اور میرے اہل کی طرف سے، ھذا عنی وعن اہلی بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری طرف سے ایک جانور. اور دوسرے کے بارے میں آپ نیت کرتے تھے ھذا عن امتی، یہ میری امت کی طرف سے ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی پیش کر دی. یہ رحمت للعالمین، یہ آپ کی رحمت. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو حصہ لیتے ہیں 7 حصے میں سے ایک حصہ، اس میں بھی جو نیت کر لیتے ہیں بھائی میرے گھر والوں کی طرف سے اس میں شامل ہے. نہیں، گھر والے شامل کس میں ہوں گے؟ پورے جانور میں، حصے میں نہیں. حصہ جو ہے انسان کا اپنا ایک ہوگا. اب بعض نے سوال کیا کہ بھائی میں اپنے گھر والوں کو بھی ثواب دینا چاہ رہا ہوں، میری استطاعت نہیں ہے. تو اللہ جانتا نہیں جانتا آپ کی حالت کو، دے دے گا. وہ کیا کمی ہے اس کی؟ لیکن شرعی جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک حصے میں ایک آدمی. ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ وہ ہے جو حصہ بھی نہیں لے سکتا، اسے قربانی کی خواہش. اب وہ کیا کرے؟ اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے حکم آیا، جو قربانی کا ارادہ کر لے، جو قربانی کا ارادہ کر لے، وہ کیا کرے؟ چاند رات سے اپنے بال اور ناخن کو روک لے جب تک اس کی قربانی اللہ کے حضور نہیں پہنچ جاتی. یہ ایک حکم قربانی دینے والے کے. لیکن جو بندہ قربانی دے نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حکم دیا. ایک صحابی آتے ہیں اور حسن درجے کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کا حسن کہا. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک بکری ہے دودھ دینے والی، اور اسی دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا ہے. صحابہ کی حالت اسی طرح کی تھی نا، اسی دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ اب عید الاضحیٰ کا موقع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، روک لو اس کو، کیونکہ وہ گزارا ہے، ذریعہ ہے تمہارے اس کا. ہاں لیکن یہ کام کرو، چاند رات نظر آ جائے تو اس وقت سے اپنے بال اور ناخن کو روک لو، اور عید کے بعد تم اس کو کاٹ دو، بال اور ناخن کو کاٹ لو، تمہیں اللہ تعالیٰ قربانی دینے کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. جو لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں بھائی قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس میں، اللہ کے رسول کا نسخہ موجود ہے، ان کو بھی اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن پر جو قربانی کرنے والے ہیں صرف انہی کو رکنا نہیں ہے،
جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی روکیں تاکہ وہ قربانی کا اجر حاصل کریں۔ بات واضح؟ تو ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جانور کیسے ہو؟ جانور کے لیے ایک جو ہے ایک کامن یہ کیا ہے، السلامہ من کل عیب، ہر عیب سے اس کی سلامتی ہو، ہر عیب سے وہ پاک ہو جانور۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ذکر فرما، جس میں آنکھ کا نقص نہ ہو، پھٹی ہوئی آنکھ ہے، آنکھ کا نقص نہ ہو، اسی طرح جس کی بیماری جو ہے ظاہر نہ ہو، بیمار چلنے بھی نہیں ہو رہا، بیمار صحیح سلامت ہو۔ نمبر 3 لنگڑا پن نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑ لنگڑ کے چل رہی ہے، ایک پیر اٹھا کے چل رہی ہے، نہیں، عیب ہے۔ بہت زیادہ دبلی نہ ہو کہ آپ اس کے پورے ہڈیاں گن سکتے ہیں آپ ایسے ہی دور سے، بالکل کام کی نہیں ہے، ایسی بھی نہ ہو۔ ایک دو اور حدیث کا 2 اور صفتیں آئیں، خارج زدہ نہ ہو، کھجلی کی جو بیماری جو ہوتی ہے نا جانوروں میں بھی آتی ہے، خارج زدہ وہ نہ ہو۔ اور ایک کان ایسا نہ کٹا ہو جس سے اس کا عیب ظاہر ہو، بعض کان کٹے ہوتے ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہوتے ہیں، یا کہ جو کان کٹ گیا ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ تو ان تمام صفات سے بری ہو۔ اور عمر کے لحاظ سے کیا ہے، جو مسنہ ہو۔ مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بکری ہے تو وہ دودھ سے 2 سال کی ہو، اس کے جو 2 دانت جو ہیں دودھ کے یہ جو ہے پرانے جھڑ گئے ہوں اور دودھ سے 2 دانت آ گئے ہوں، 2 دانتا جو کہتے ہیں۔ گائے اگر ہو تو 3 سال، اونٹ اگر ہے تو 5 سال والا۔ اسی طرح بھیڑ اگر ہے تو اس میں ضان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جزع جس کو کہا گیا کہ اس میں 6 ماہ اور 1 سال کے درمیان کا اگر ہے تو اس میں رسول اللہ نے اجازت دی اس کو، باقی عام جانوروں کے لیے نہیں۔ تو یہ جو جانور کی عمر ہو۔ اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کا سلسلہ ایک لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے۔ اب میت کی طرف سے قربانی جو کرنے کا مسئلہ ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، ہمیشہ 2 قربان، بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں ہمیشہ 2 قربانیاں دیتے ہیں۔ کیا بھائی؟ ایک جو میری طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، محبت بڑی ہے ماشاءاللہ، لیکن محبت کیا چاہتی ہے؟ اطاعت چاہتی ہے۔ محبت کیا چاہتی ہے؟ سنت کی پیروی چاہتی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے اہل بیت آپ کی طرف سے ہر سال قربانی دیا کرتے تھے؟ ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ تو صحابہ سے زیادہ آپ کی محبت آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صرف آپ صرف ایک قربانی دینا چاہتے ہیں، بس وہ ثواب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے کہ آپ کا پورا عمل اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرمائی؟ جس نے کوئی ہدایت کی بات کی تو رہنمائی کی تو اللہ تعالیٰ اس رہنمائی کرنے والے کو اجر دیتے ہیں جو بندہ عمل کر رہا ہے۔ جس کی طرف سے وہ بندہ ہدایت پر آیا کہ وہ نیک عمل کرنے لگا، اس کو جتنا اجر ملتا ہے بتلانے والے کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت کے رہنما ہیں، قیامت تک آنے والے ہر فرد کا اجر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تو پورا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ صرف یہ قربانی دینا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی، بدعت میں نہ پڑیں، یہ الگ سے قربانی دینا ثابت نہیں۔ دوسری بات ہے کہ میت عام میت ہے، اس کی طرف سے آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر بات کیا آتی ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کیا اس میت نے کوئی نظر مانی تھی کہ قربانی دیں گے، تو اس کے نظر کو پورا کیا جائے۔ اگر اس کا مال ہے اس کے مال سے پوری کی جائے گی۔ یا اس میت نے وصیت کی ہے اپنے اعلیٰ اولاد کو، میں میری طرف سے ہر سال قربانی دوں، تو اب اس صورت میں بھی اعلیٰ اولاد اگر اس استطاعت میں ہے کہ وہ قربانی دے سکے تو قربانی دے۔ جیسے حضرت علی کو رسول اللہ سے وصیت کی، بعض حضرت علی کی دلیل دیتے ہیں، حضرت علی نے کی اللہ کے رسول کے بعد بھی، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو رسول اللہ سے وصیت فرمائی تھی حضرت علی کو، علی تم میرے بعد میرے لیے قربانی کرنا، کیونکہ حضرت علی آپ کے پروردہ تھے، آپ کے چچا زاد تھے، آپ کے داماد تھے، کئی کے رشتے تھے، تو رسول اللہ نے ان کے لیے وصیت کی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ اگر یہ 2 صورتیں نہیں ہیں تو پھر مستقل جو ہے قربانی میت کی طرف سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، 2 بیویاں انتقال کر گئی، سگے چچا انتقال کر گئے، کسی کی طرف سے کسی سال میں یہ میرے چچا کی طرف سے بسم اللہ اکبر کہا، ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول کرتے نا،
اگر اس طرح اگر کرنے کی اجازت ہوتی تو نہیں کی. تو مستقل کسی میت کی طرف سے اس طرح ثبوت نہیں ہے. ہاں علماء نے فرمایا کہ اگر جو ہے آپ کے اہل و عیال کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے آپ جو قربانی دے رہے ہیں نا، جو زندوں کی طرف سے، اگر آپ کے والدین انتقال کر گئے ان کو بھی جو آپ شامل کر لیں نیت میں، عمومی طور پر گھر والوں میں شامل ہو جائیں گے وہ، تو وہ اجر ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو مستقل جو ہے میت کی طرف سے قربانی دینا یہ جو ہے ثابت نہیں ہے. اب یہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی شروع ہوگی. ایک صحابی رسول اللہ کے عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ بکرے کٹے پڑے ہیں. کہا کہ بھئی یہ کس نے کاٹا؟ کہا کہ اللہ فلاں صحابی نے کاٹ دیا. کہا کہ جو وہ صدقہ ہے، لیکن یہ عید کی قربانی، یہ جو عید الاضحیٰ والی قربانی عید کی نماز کے بعد ہو، یہ پھر سے قربانی کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی عید کی نماز کے بعد ہو. یہ نہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہاں کاٹ رہے ہیں اور اعتبار کر رہے ہیں انڈیا میں بھائی عید کی نماز ہوگی چلو ہم یہاں کاٹیں گے. نہیں، جو مقام ہے اس مقام کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں پر اس شہر میں عید کی نماز ہو جائے. اور کب تک ہو؟ ایام تشریق تک. ایام تشریق کب تک ہیں؟ 11، 12، 13. تو 13 کی مغرب تک اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی صحیح کہا ہے، کل ایام التشریق ذبح. تشریق، ایام تشریق 11، 12، 13 یہ پورے کے پورا ذبح کرنے کے ایام ہیں. یہ اور بات ہے کہ فقہ احناف جو ہے 12 تک ہی جو ہے وہ قائل ہیں، 12 کے مغرب تک قائل ہیں، لیکن جمہور علماء اور فقہا 13 تک کے قائل ہیں. اسی طرح اب جب قربان آپ کر رہے ہیں تو نیت کیا ہو؟ اب یہاں بات یہ ہے کہ بھئی کس کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہے یا آپ کسی کے وکیل ہیں، وکالت کسی نے آپ کو دی ہے. جیسے آپ انڈیا میں بول دیے میری طرف سے کر دو، یا پاکستان میں بول دیے میری طرف کر دو. اب آپ کی طرف سے بندہ ادھر کر رہا ہے، تو اب وہاں پر نیت کیا ہوگی؟ پہلا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بولیں گے ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری جانب سے ہے، تیری دی ہوئی ہے نا، تیرا دیا ہوا جانور ہے، ولک تیرے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہم تقبل من فلان، جس کی طرف سے قربانی ہے اس کی طرف، اس کے لیے کہیں گے کہ اللہ تو اس کی طرف سے قبول کر لے. تو یہ ہے طریقہ. اب اس میں بعض نے جو انی وجہت وجہ پڑھنے کا بھی کہا ہے، لیکن جو ہے کسی صحیح احادیث سے تو مجھے یہ بات نہیں ملی. لیکن نیت جو ہے اس طرح کی جائے. یہ اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر باقی چیزیں آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی عورت جو قربان کرنا چاہ رہی، اجازت ہے. بعضوں کو بولتے نہیں عورت قربانی نہیں کرنا، حرام ہے بول کے بس بتا دیں. بھائی کہاں سے لائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے قربانی کریں، ذبح کریں. ثابت ہے صحابہ سے. تو اس طرح اگر عورت بھی، اگر یہ اور بات ہے دل گردے والی عورت ہوگی وہ، کیونکہ بعض خواتین جو خون دیکھتے بے ہوش ہو جاتی ہیں، ویسی اگر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے قربان کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب قربانی کا گوشت جیسے میں نے بتایا، یا تو 3 حصے کریں یا 2 حصے کریں. 3 حصے میں کیا ہے؟ کچھ اپنے لیے، کچھ جو ہے رشتہ داروں کے لیے، کچھ جو ہے غرباء کے لیے. دیکھیں حدیث میں ایسی کوئی تقسیم نہیں آئی ہے حدیث میں، لیکن مستحب ہے، علماء نے اس کو استحباب کہا ہے. اور اسی طرح 2 حصے بھی کر دیں، آدھا آپ اپنے استعمال کرنے کے لیے، آدھا جو ہے آپ خیرات کر دیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر بھی. لیکن یہ نہیں کہ بھائی قربانی کر دیے پورا اٹھا کے فریزر میں ڈال دو، بھائی سال بھر کام آئے گا. تو پھر کسی نے قربانی کی، آپ اللہ کے لیے تو نے اپنے آپ کے لیے کی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں غیر مسلم ہے اس کو دیا جا سکتا، نہیں جا سکتا؟ کیا علماء دین فرماتے ہیں؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بطور ہدیہ دیا جا سکتا ہے. جیسے اگر پڑوسی ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، دیا جا سکتا ہے اس میں. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنا جو ہے آپ بانٹ دیے، ادھر ادھر دے دیے، پھر کچھ آپ اپنے لیے رکھ لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ جو کچھ مسائل تھے. آخری بات یہ ہے کہ اس سے بات کیا ظاہر ہوتی ہے کہ قربانی ہم کیوں کریں؟ ملخص سمری کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے جو ہے مورل ہے؟ قربانی کیوں کریں؟ ہاں پہلی چیز یہ ہے کہ جو آزمائشیں اس میں ثابت قدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہی، تو ایک آزمائش اپنے بیٹے کی قربانی کی بھی رہی، اور اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دیا اس امت کے اندر.
یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آزمائش جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، بندے پر آئے، چاہے اس کی مال کی قربانی ہو، چاہے اس کے اعلیٰ اولاد کی قربانی ہو، بیوی بچوں کی قربانی ہو، جگہ کو چھوڑنے کی قربانی ہو، خود اپنے جان کی قربانی ہو، وہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے لیے ان چیزوں کے اندر ثابت قدم رہے گا، یہ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ قربانی دینا صرف جانور کاٹنا نہیں ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ تو نے مال دیا ہے، تیری راہ میں جانور قربان کرنے کا حکم ملا، جانور قربان کر رہا ہوں، اگر کل کے دن تیری راہ میں میری جان بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اے اللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے جو ہے وہ معنوی اقرار، وہ ہے اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تابع کر لینا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ قربانی اس بات کی علامت ہے۔ تو اس شعور سے اگر انسان قربانی دینا، پھر وہ قربانی اس کا الگ ہی مزہ ہے، پھر وہ قربانی وہ تقوی القلوب والی قربانی ہے، دلوں کے تقوی کو ظاہر کرنے والی قربانی ہے۔ تو اسی طرح محبوب ترین شے بھی میں اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں اگر وہاں پر ضرورت پڑ جائے، اس بات کا اقرار ہے۔ اور اسی طرح نیک بندوں کے لیے آزمائشیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہی جنت ہے اس کے لیے۔ آسائشیں اللہ اس سے آزمائشیں ہٹاتے ہیں، آسائشیں دے دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی اس کی نیکیاں ہیں اس کا بدلہ اس کو یہی دنیا میں دینا۔ لیکن جو بندے اللہ کے قریب آتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ختم ہوا دوسرا شروع، یہ ختم دوسرا تیسرا شروع، تیسرا ختم ہوا چوتھا شروع، آزمائشوں کا دور چلتے رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان آزمائشوں سے بندہ نکھر جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، باہر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر والعاقبۃ عند ربک للمتقین، پھر انجام کار متقیوں کے لیے جو اللہ نے تمام انبیاء کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے اس عظمت کو سمجھنے کی اور اس کا ادراک کرنے کی، اس احساس کرنے کے اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی والے عمل کو اپنے دل سے اور تقوی کے اعتبار سے اللہ ادا کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور اس قربانی کی جو تاثیر ہماری زندگی پر اور ہمارے اعلیٰ اولاد پر اور ہمارے جو مال اور املاک پر جو تاثیر ہونی چاہیے، وہ تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور جن صالحین میں اور قربانی کرنے والے جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ جن کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔